اقاتل الناس حتی یشہدوا، مجھے حکم اس بات کا ہوا ہے کہ میں لوگوں سے مقاتلہ کروں حتیٰ کہ اس بات کے قائل بن جائیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسری بات یہ کہ نماز کو قائم کریں، تیسری بات یہ کہ زکوٰۃ ادا کریں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي، یہ تینوں کام کیے تو پھر ان کا جان، مال، آبرو، عزت معصوم محفوظ ہو جائے گا، الا بحق الاسلام، اسلامی حق الگ ہے کہ اگر زنا کی تو حد لگے گی، چوری کی تو حد لگے گی، شراب پیا تو حد لگے گی، اس طرح کسی کو تہمت زنا لگائی تو حد لگے گی، یہ حق الاسلام ہے، اس کے علاوہ اس کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے۔ باقی اگر زبان سے کہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دل میں وہ چیز نہ ہو تو پھر میں اس بات کے دل کو جانچنے کا مکلف نہیں ہوں، میں تو ظاہر کو دیکھوں گا، میں اس مسلمان والا برتا کروں گا۔ اب اگر میں نہیں ہے تو پھر حساب اللہ، وہ حساب اللہ پہ ہوگا، اللہ کے اوپر ہے۔ اگر دل میں ایمان نہیں ہے تو اس کا حساب اللہ تعالیٰ کریں گے۔ بہرحال اس روایت کی مناسبت بالکل ظاہر ہے، وہاں بھی ترجمۃ الباب میں توبہ، نماز، زکوٰۃ کا ذکر تھا، اور یہاں بھی نماز زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ اس طریقے سے حدیث کی ترجمۃ الباب کے ساتھ کیا ہو جاتی ہے، مناسبت ہو جاتی ہے۔ رہی بات یہ کہ جمہور علماء نے اس حدیث سے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ یعنی جو آدمی نماز نہ پڑھے، صرف ایک مرتبہ نہ پڑھے، فی الفور اس کو قتل کیا جائے گا، تلوار سے قتل کیا جائے گا، اور قتل حدن ہوگا یا ردتن، قتل کا حکم نے یہاں سے ثابت کیا۔ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، مجھے حکم ہے کہ قتل کروں، وہ یہاں قتل کی بات آئی، لہذا جمہور نے، حنابلہ نے اسی روایت کو سے قتل کو ثابت کیا۔ لیکن اس کا جواب جو ہماری طرف سے یہ ہے کہ یہاں حکم ہوا ہے مقاتلہ کا، مقاتلہ اور ہے، قتل اور ہے۔ مقاتلہ مفالت باب ہے، یہ معنی جس میں قتل کا معاملہ جان بین سے ہو، یہ اس کو قتل کرنے کی کوشش کرے، وہ اس کو قتل کرنے کی کوشش کرے، تو اس کے معنی کی جاتی ہے لڑائی، معنی لڑو، یہ نہیں کہ قتل کرو۔ اگر اس طرح ہوتا تو حدیث میں یوں آتا امرت ان اقتل الناس، لیکن یہ نہیں آیا، آیا ان اقاتل الناس، معنی ایسے آدمی جو گناہوں کے مرتکبین ہیں ان کے ساتھ جنگ جاری ہوگی، اور جنگ ان کے ساتھ کی جائے گی، یہ نہیں کہ ان کو قتل کیا جائے گا۔ لہٰذا اس حدیث سے واحد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں جو انہوں سے یہ راز سمجھا، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ قتل تو نہیں ہوگا، باقی یہ ہے کہ اس کو تعزیراً جیل میں رکھا جائے گا۔ اور آگے باب من قال ان الایمان هو العمل، اس ترجمے میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان وہ عمل ہے، یعنی بعض اس بات کے قائل ہیں کہ ایمان عمل ہے، تو عمل کون سا؟ اس کی توجیہات کئی ساری ہیں، لیکن ایک توجیہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں عمل کے لفظ میں عموم ہے، یعنی ایمان عمل ہے، معنی کیا؟ ایمان عمل قلب ہے، عمل لسان ہے، عمل جوارح ہے، تو پھر بات وہی ہو جائے گی یعنی محدثین والی اور فقہا والی، کہ معنی ایمان تینوں چیزوں کا نام ہے۔ الایمان هو العمل، ایمان عمل ہے، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ عمل قلب ہے وہ ہے تصدیق، ایمان عمل لسان ہے وہ ہوگا اقرار، ایمان عمل جوارح وہ ہوں گے اعمال۔ تو جو شروعات میں بتایا تھا وہی بات ہے کہ بعضوں کا یہ قول ہے کہ ایمان وہ عمل ہے، یعنی عمل کو عام کر لیا جائے تو عمل کے عموم میں تینوں چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ داخل ہو جائیں گی۔ اب اس کو آگے ثابت کرنے کی کوشش فرما رہے ہیں قرآن کریم میں وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، توجہ کریں بھائی، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی طرف سے خطاب ہوگا کہ یہ وہ جنت ہے کہ تمہاری میراث ہے، تمہیں ورثے میں ملی ہے۔ جو چیز ورثے میں ملتی ہے وہ انسان کا حق ہوتا ہے نا، معنی اس طرح تمہارا یقینی حق تھا جب تمہیں مل رہا ہے، اب یقینی حق ہے تو پھر اس کی معنی پھر ہمارا استحقاق ہے نا۔ ادھر ہم کہتے ہیں جنت میں کوئی آدمی اللہ کے فضل کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا، اے اللہ کے رسول آپ بھی، فرمائے میں محمد عربی بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا ہوں۔ اور یہاں کہا کہ میراث ہے، میراث تو حق ہے، حق تو پھر آدمی اپنا حق لے سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ جو خدا کا فضل تھا اس کو اللہ نے ہمیں خوش کرنے کے لیے اللہ کہہ دیا، بس اتنا میں نے مہربانی کا فیصلہ کر رکھا ہے کہ گویا تمہاری میراث ہے، گویا تمہاری کیا ہے، حالانکہ اصل میں کیا ہے؟ فضل ہے۔
اورثتموها بما کنتم تعملون، اللہ نے فرمایا کہ تمہاری میراث بن گئی اس وجہ سے کہ تم دنیا میں کیا کرتے تھے؟ عمل کرتے تھے۔ اب یہ ترجمہ کیسے ثابت ہو گیا؟ تو اس کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ بما کنتم تعملون، یہاں بھی اس کا تفسیر کیا گیا بما کنتم تؤمنون، بما کنتم، تو یہاں آیت کا مقصد ہوا عمل قلب۔ آیت کا مقصد کیا ہوا؟ کہ تمہیں جنت مل رہی ہے عمل قلب کی وجہ سے، تو ترجمے کا پہلا جز ثابت ہو گیا کہ ایمان عمل قلب ہے۔ ایمان عمل، پورا ترجمہ ثابت نہ ہوا، لیکن میں نے بتایا کہ ترجمے میں تین چیزیں ہیں کہ ایمان عمل قلب ہے، ایمان عمل لسان ہے، ایمان عمل جوارح ہے۔ تو پہلا جز ثابت ہوا کہ یہاں فرمایا بما کنتم تعملون، یعنی بما کنتم تؤمنون، کہ تم جو ایمان عمل کرتے تھے یعنی عمل قلب کرتے تھے، اس وجہ سے جنت تمہاری میراث بن گئی۔ وقال عدۃ من اہل العلم فی قوله تعالی فوربک لنسألنهم اجمعین عما كانوا یعملون عن قول لا الہ الا اللہ۔ دوسری بات یہ فرمائی، یہ جیسے امام کی عادت ہے اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے کبھی آیات کریمہ سے، کبھی علماء کے اقوال سے، اب یا علماء کے اقوال سے ثابت کیا کہ ایک نہیں، عدت معنی کئی علماء، انہوں نے اس آیت کے تفسیر میں، آیت کون سی؟ فوربک، اے محمد کریم تیرے رب کی قسم ہے ہم ان سب سے سوال کریں گے اما کانوا یعملون، دنیا میں جو عمل کرتے تھے۔ اب یہاں بھی لفظ عمل کا آیا، علماء نے کہا کہ یہاں یعملون سے مراد لا الہ الا اللہ کا قول ہے، لا الہ الا اللہ کا، اور ادھر کیا تعملون سے مراد تؤمنون، اور یہاں یعملون سے مراد کیا؟ لا الہ الا اللہ کا قول۔ تو مانا یہاں عمل سے مراد عمل لسان ہوا، یہاں عمل سے مراد کیا ہوا؟ تو ترجمے کا جز ثانی ثابت ہو گیا، کیونکہ ترجمے کا جز ثانی کیا تھا؟ عمل لسان، وہ یہاں ثابت ہوا کہ قیامت کا دن ہوگا ان لوگوں سے عمل لسان یعنی لا الہ الا اللہ کے قول کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اقرار دنیا میں کیا تھا، تم نے لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ اچھا آگے پھر فرمایا لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی چیزوں کے لیے عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ عمل کریں۔ تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ عمل کرنے والے ان کو ترغیب دی جا رہی ہے، تو عمل کرنے والے عمل کریں، اس سے مراد عمل بالجوارح، اس سے مراد کیا؟ عمل۔ تو اب یہ ہے کہ معنی اس کے مجموعے سے ترجمے کا مجموعہ ثابت ہوا، ہر ایک آیت سے تینوں جز ثابت نہ ہوئے، پہلی آیت سے ایک جز، پہلی آیت سے تینوں جز ثابت نہ ہوئے، دوسری سے بھی ایک، تینوں ثابت، تیسری سے بھی ایک، تینوں ثابت۔ اس کو کہتے ہیں امام کا ایک اپنا انداز ہے، اس کو کہتے ہیں الاستدلال بالمجموع علی المجموع، الاستدلال بالمجموع، کہ اگرچہ پورا مجموعہ ہر ایک سے ثابت نہیں لیکن مجموعی طور پہ مجموعی دعویٰ ثابت ہے، مجموعی طور پہ مجموعی دعویٰ کہ بھئی ایک جزء ایک دلیل سے دوسرے سے، تو مجموعی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ گویا کہ ان دلیلوں سے مجموعہ ثابت ہو گیا۔ تو امام کی عادت ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا مجموعے کو ثابت کرتے ہیں مجموعے سے، اگرچہ وہ پورا مجموعہ ہر ایک دلیل سے ثابت نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اس کو ثابت کر دیتے ہیں اور اس کو دلیل بنا دیتے ہیں، تو یہ گویا کہ مجموعے کو مجموعے سے کیا کرتے ہیں؟ ثابت کرتے ہیں۔ تو یہ الاستدلال بالمجموع علی المجموع ہوا۔